نئے نئے اسٹائل میں نئی نئی چیزیں. جی دوستو، میں جاپان کوئی 26 سال بعد آیا ہوں. پہلی دفعہ 1987 میں آیا تھا. اس کے بعد پھر آتا جاتا رہا اور آخری دفعہ 1999 میں آیا تھا اور اب 2026 میں آیا ہوں. تو بڑی عجیب سی فیلنگ ہے، ملتی جلتی کچھ ملے جلے تاثرات ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جاپان بدل گیا ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں جاپان تو نہیں بدلا، ہاں میں بہت بدل گیا. جب میں آیا تھا تو ایک امنگ، ایک جذبہ، ایک جوش لے کے آیا تھا، کچھ ذمہ داریاں لے کے آیا تھا، کچھ خواب لے کے آیا تھا. کتنی ذمہ داریاں پوری ہوئیں، کتنے خواب پورے ہوئے، کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جاپان ویسے کا ویسے ہی رہا. جاپان ہمیشہ سے خاموش، مہذب، خوش اخلاق اور ویلکم کرنے والا ملک اور ویلکم کرنے والی قوم رہی ہے. اب نہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی خواب رہ گیا، نہ کوئی خواہش ہے. بس یہی خواہش تھی کہ ایک دفعہ جاپان اور گھوم لوں، سو جاپان آ گئے. تو دوستو، جب انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، تو وہ جب ہم جب اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑا اپنے اندر ایک تکبر پیدا کر لیتے ہیں، یا پیدا ہو جاتا ہے کہ جی میں سارا گھر سنبھال رہا ہوں، سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو وہ باتیں جو ہیں وہ ایک اندر سے آپ کے اندر ایک تکبر پیدا، آپ سے مراد میرے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں نے بہنوں کی شادی کر دی، میں نے باپ کا قرض اتار دیا، میں نے اماں کا علاج کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے وہ کر دیا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اوپر والے نے چن لیا ہے کچھ کاموں کے لیے. دیکھیے سسٹم یہ چلتا رہے گا. میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے کئی ارب انسان آ کے جا چکے ہیں، اور کتنے خرب لوگ میرے بعد آئیں گے مجھے معلوم نہیں. لیکن میری جو یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، میں تو اس کو فوکس کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کہ دنیا ہے یہ میرے لیے بنی ہے. اور جب میں آیا تھا، یا یوں کہیں کہ جب انسان اپنی جوانی میں ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں دنیا ہلا دوں گا، میں ادھم مچا دوں گا، میں ملک فتح کر لوں گا، یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا. لیکن یہ دنیا کا کارخانہ چلتا رہتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. سکندر اعظم مشہور مصرع ہے کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. پہلا مصرع کچھ یوں ہے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو میں بھی خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جاؤں گا. لے کے کیا جاؤں گا؟ جو میں نے تکبر کیا، یا جو میں نے کوئی اچھے کام کیے، جو میں نے برے کام کیے، ان سب کا ایک لسٹ جو ہے وہ میں لے کے جاؤں. میں کوئی آپ کو مذہبی تقریر نہیں بتا رہا ہوں، ایک زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. دیکھیے جو بڑے بوڑھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، ہر ایک کی ایک اسٹوری ہوتی ہے. ہر کامیاب آدمی کی ایک اسٹوری ہوتی ہے اور ہر ناکام آدمی کی بھی اسٹوری ہوتی ہے. آپ لوگ کامیاب آدمی کی تو اسٹوری سننا چاہتے ہیں، ناکام آدمی کی اسٹوری نہیں سننا چاہتے. لیکن ناکام آدمی کی اسٹوری میں بھی بڑی سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اوپر والے نے کچھ کام دے کے بھیجا ہے، وہی کام آپ نے کرنا ہے. آپ کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ کام آپ نے کرتے چلے جانا ہے. آپ کو چن لیا گیا ہے کہ آپ گھر کا قرض اتار دیں، آپ کو چن لیا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کو سیٹ کر دیں. اچھا جی، اب تو ذمہ داری نہیں. جب انسان ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے اوپر اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی نا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے
جن کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ان کے اندر کوئی وہ کہتے ہیں اسپارک بھی نہیں ہوتا، ان کو کچھ جوش بھی نہیں ہوتا کرنے کا. کیوں؟ کہ ان کو کچھ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو جن لوگوں کو کچھ کرنے کا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ جوش بھی دیتا ہے اوپر والا، طاقت بھی دیتا ہے، وہ یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ تم نے کرنا ہے. ورنہ دیکھیں جن لوگوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، جن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو ہم جو یہ جوانی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو یار یہ ذمہ داری تھی ورنہ ہم تو یوں کر لیتے، آج میں جو ہوں نا وہ سیٹھ عابد جتنا امیر ہوتا، یا میں ٹاٹا برلا کا جو ہے نا وہ میں مالک ہوتا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو ملنا وہی ہے جو آپ کے نصیب میں ہے. اچھا اب وہ پھر نصیب اور محنت پہ بات آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اچھا جب میرے نصیب میں ہی جو کچھ ہے وہ اتنا ہی ملے گا تو پھر میں محنت کیوں کروں، بات الگ ہو جائے گی. میں ابھی جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت بہت ظالم شے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وقت جب آپ کا اچھا آتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں سپر ہوں، میں شاندار ہوں، میں باصلاحیت ہوں. او بھائی، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو وہی باصلاحیت آدمی، وہی سپر آدمی، وہی کیا نام ہے مائک ٹائسن جس کے ایک گھونسے میں لوگ دھڑام سے گر جایا کرتے تھے، جو آتے ہی رنگ میں آتے ہی 1 سے 2 منٹ کے اندر ناک آؤٹ کر دیا کرتا تھا، اسی مائک ٹائسن کا جب اچھا وقت گزر جاتا ہے تو اس کو دوسرے ایک مکہ مار کے گرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اچھے وقت کو ہضم کرنا سیکھیں، اور برے وقت میں حوصلہ آپ کا ہونا چاہیے کہ برے وقت کو جھیلنے کی طاقت آپ کے اندر. جب انسان کا اچھا وقت آتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اس اچھے وقت میں اپنے آپ کو کول رکھیں، کیونکہ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا. آج جو اچھا وقت ہے کل برا وقت بھی آ سکتا ہے. اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کریں. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک پارک ہے توکروزاوا میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے کبھی ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا. تو ایئرپورٹ پھر انہوں نے موو کر کے شہر سے باہر کر دیا، اور یہاں پر اگر پاکستان ہوتا تو یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی، یہاں فلیٹ بنا کے بیچتے، ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے اس کو پارک بنا دیا. یہ بڑا خوبصورت پارک ہے. تصویر میں وہ فیلنگ نہیں آ پاتی، وہ خوشبو آپ کو مٹی کی نہیں آ پاتی. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور اس وقت جو مٹی کی خوشبو ہے اٹھ رہی ہے، اور یہ جو آپ کو یہ چیچی چیچی کی آواز آ رہی ہے چڑیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹڈا سا ایک جانور ہوتا ہے جو کہ جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ بہت شور کرتا ہے. تو جاپان میں ہر جگہ جہاں پر بھی درخت ہیں، جہاں پر بھی جنگل ہے، وہاں سے آپ کو یہ آواز بہت زیادہ آئے گی. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. میرے لیے دعا کریں.